اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے؟ کوشش بڑی سیدھی ہے. کوشش ہے کہ نا میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے. 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی، ان کے ساتھ پورا جو اس ملک کی الیکشن کمیشن ہے، جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہے، تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے. جس کے ساتھ ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے باوجود 75% بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے. اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے، اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا، الیکشن نہیں کروائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے. لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا، تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا، ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، مجھے چھوڑیں، باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں کسی سے پوچھ لیں. یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی، کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے؟ جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے، جو ہمارا جو جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی، جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے، تو وہ تو ہمارے نہیں ہے. اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف، اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہوں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO 2 دیا گیا، اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO 2 دیا. NRO 1 جنرل مشرف نے دیا. NRO 2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے. اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے، یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں. سوائے شہباز شریف کے کیسز، جو ایف آئی کا کیس تھا، اور جو وہ ٹی ٹی کا کیس، 24 ارب کے جو اس خاندان پہ کیسز تھے، باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے. سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں. انہوں نے NRO 2 اپنے آپ کو NRO 2 جو کہ اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترمیم کی ہے، اب یہ سب بچ جائیں گے. اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا. ملک کا پھر سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی، پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا، وہ ڈرائی کلین ہو گیا. اس کے بعد اب یہ رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی یہ تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا. اور پھر اب سلمان شہباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں، جو کہ مفرور تھا. کس چیز پہ مفرور تھا؟ کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا، یہ ڈائریکٹلی اس کا سی او یا ڈائریکٹر تھا. 16 ارب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا. کوئی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا. اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا. اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا. 4 گواہ مر چکے ہیں جیسی ان کی حکومت آئی. 4 گواہ اس کیس میں، مقصود چپڑاسی والے کیس میں مر چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی بیچارہ مر چکا ہے. ڈاکٹر رضوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیگیٹر تھے. تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اب، اس لیے وہ واپس آ گیا ہے. اور جو ٹی ٹی کے کیس ہیں، جو انہوں نے فلود والا اور وغیرہ کے نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ، جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے، انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربوں روپیہ ان کے نام پہ پاکستان منگوایا.
وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائے گی، کیونکہ نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا ہے، ایف آئی آئی کا انہوں نے اپنا دونوں ادارے تباہ کر دی۔